أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ. آج ہمارا جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 13 تک ہے. اس میں 2-3 چیزوں کو بطور خاص ذکر فرمایا گیا ہے کہ آخرت میں نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے. زیادہ اولاد اور زیادہ مال اگرچہ موجود ہو لیکن دل کے اندر ایمان موجود نہ ہو تو یہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں بندے کے کسی بھی کام آنے والی نہیں ہیں. مثال پیش کر دی گئی ہے کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا، کس چیز کی اس کے پاس کمی تھی. اس کی حکومت، اس کا مال اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکا. پھر مدینے کے یہودی جو اس وقت فتنوں کی طرف بڑھ رہے تھے، مسلمانوں کے لیے فتنے پیدا کر رہے تھے، انہیں آگاہ کیا گیا کہ تم بھی مغلوب ہونے والے ہو، اور فرمایا گیا کہ عبرت حاصل کرو جو بدر میں مشرکین مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے. اب اس سورہ مبارکہ کا اکثر حصہ 3 ہجری میں نازل ہو رہا ہے اور بدر کا واقعہ 2 ہجری میں وقوع پذیر ہو چکا تھا، اور پھر آگے فرما دیا گیا کہ جنگوں میں فتح اس کا مداد اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت، نصرت اور مدد پر ہے. تو فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لن تغنیا، نہ بچا سکیں گے، عنہم انہیں، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ اللہ کے عذاب سے، شیئا کچھ بھی. واولئک ہم یہی وہ لوگ ہیں جو ہیں وقود ایندھن النار آگ کا، یہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں. کداب آل فرعون، ان کا طریقہ آل فرعون کی طرح ہے. کداب کا مطلب ہوتا ہے مثل ہے، طریقے کی طرح. ان کا طریقہ آل فرعون کے طریقے کی طرح ہے. والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح تھا جو ان سے پہلے تھے. کذبوا بآیاتنا، ان نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. فأخذہم اللہ، پس پکڑ لیا انہیں اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے. قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو، للذین ان لوگوں کو کفر جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون اور ہانکے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم، بے شک تھا تمہارے لیے، آیہ عبرت کی نشانی، فی فئتین ان 2 گروہوں میں، التقطا جو ملے تھے، یعنی میدان بدر میں جن کا آپس میں مقابلہ ہوا، مسلمانوں کی جماعت اور مشرکین مکہ کی جماعت.
فیتن تقاتل، ایک گروہ لڑ رہا تھا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَأُخْرَى کافرتن، اور دوسرا گروہ کافر تھا، یرونہم دیکھ رہے تھے مسلمان انہیں یعنی کافروں کو، رأی مثلیہم دو گنا، رأی العین اپنی آنکھوں سے، واللہ اللہ مدد فرماتا ہے، واللہ اللہ تعالیٰ یؤید مدد کرتا ہے بنصرہ اپنی نصرت سے، من یشاء جس کی چاہتا ہے، ان فی ذلک لعبرہ یقیناً اس واقعہ بدر میں بہت بڑا سبق ہے، لأولی الابصار آنکھ والوں کے لیے۔ اب یہ ایک پہلے تو اصول آ گیا ہے کہ ایمان پاس موجود نہیں ہے، کفر ہے، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرک ہوں، مجوسی ہوں، جو بھی ہو، قیامت کے دن جو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، سوائے ایمان اور عمل صالح کے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، مال دولت جو کچھ بھی ہو سب اس دن ختم ہو جائے گا اور کوئی بندے کے کام نہیں آ پائے گا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، انہیں ان کے مال اور ان کی اولاد نہیں بچا سکیں گے، من اللہ اللہ کے عذاب سے، شیئا کچھ بھی، واولئک هم وقود النار، اور یہ لوگ دوزخ کا ایندھن، وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہے۔ پھر ایک مثال بیان کی گئی ہے فرعون کی کہ دیکھو اگر مال اور اولاد ایمان کے مقابلے میں کام کر سکتے ہوتے اور کافروں کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہوتے تو فرعون کیوں نہ بچتا؟ جب اس بدبخت کو یہ ساری چیزیں نہ بچا سکی تو تم کون ہو؟ کذاب آل فرعون، ان کا طریقہ آل فرعون کے طریقے کی طرح ہے کہ والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح کا تھا جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اب جو بھی ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا، ہمارے رسولوں کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، ہماری گرفت سے وہ بچ نہیں سکے گا۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فاخذہم اللہ، بس پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے انہیں بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جب یہودیوں نے فتنہ سازی شروع کی مدینہ طیبہ میں، ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 3001 ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد یہود کو بازار بنو قینقاع میں جمع فرمایا اور انہوں نے فرمایا، یا معاشر یہود، اے یہود کی جماعت، اسلموا قبل ان یصیبکم مثل ما اصاب قریش، تم اسلام قبول کر دو اس سے پہلے کہ تم پر وہ مصیبت آئی جو قریش پہ آئی تھی، یعنی غزوہ بدر میں جو قریش کو شکست فاش ہوئی اور ان کے بڑے بڑے مارے گئے۔ تو اس پر یہودیوں نے کہا جی جب تم ہم سے لڑو گے نا تو پھر تمہیں ہماری جنگی مہارت کا پتہ چلے گا۔ وہ تو قریشی تھے مکے کے جنہیں جنگ کے اوپر مہارت نہیں تھی، ہم بڑے جنگی ماہر لوگ ہیں۔ تو اس پر یہ آیت تجربہ نازل ہوئی ہے کہ یہ جو کافر ہیں یعنی یہودی، اب ظاہر ہے یہودی ہو عیسائی ہو کافر، کفر میں تو سب برابر ہیں، تو فرمایا قل للذین کفروا، محبوب فرما دو لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون، اور ہانکے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، بئس المہاد، تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر ایسا ہوا بھی، یہود کے قبیلہ بنو نذیر کو، بنو قینقاع کو بھی وہاں سے شہر بدل کر دیا گیا، قینقاع کو نکال دیا گیا وہاں سے، مدینہ طیبہ سے، جب ایک وقت آیا ان کے فتنوں کی وجہ سے، بنو نذیر نے فتنہ پھیلایا تو غزوہ احد کے بعد اسے بھی مدینہ طیبہ سے نکال دیا گیا، بنو قریظہ رہ گیا تھا تو غزوہ خندق میں انہوں نے فتنہ پھیلایا تو انہیں بھی ان کے 600 جنگجو لوگوں کو غزوہ خندق کے فوری بعد عہد شکنی کی وجہ سے، فتنہ پھیلانے کی وجہ سے قتل کیا گیا اور بچوں کو غلام بنا دیا گیا۔ تو یہ جو پیشن گوئی تھی کہ ہم قریب تم مغلوب کیے جاؤ کہ وہ پوری ہوگی چند سالوں میں ہی۔ پھر انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، جس غزوہ بدر کے بارے میں تم کہہ رہے ہو نا جی، وہ تو قریش کے لوگ تھے جو جنگ کے اعتبار سے ان کا تجربہ نہیں تھا، فرمایا یہ نہ دیکھو بلکہ ان سے عبرت حاصل کرو۔ قد کان لکم آیۃ، بے شک تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے، فی فئتین، ان دو گروہوں میں، التقطا، جو ملے تھے، یعنی میدان بدر میں جن کا آمنا سامنا ہوا۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ لڑتا تھا اللہ کی راہ میں،
وَأُخْرَى کافرۃ، اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ اللہ اکبر! اب یہاں کتنا عظیم نقطہ مفسرین نے نکالا ہے اس آیت تجربہ سے، کہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ ایک گروہ کافروں کا تھا، ایک گروہ صحابہ کا تھا۔ اللہ اکبر! بہت بڑی مدح ہے اور تعریف ہے صحابہ کی، اور ان کے دل کی کیفیت کو اللہ رب العزت نے ذکر کر دی ہے۔ کیفیت تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑتا تھا۔ یعنی یہ گواہی دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میدان بدر میں جو بھی کر رہے تھے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے۔ دوسرا گروہ کافروں کا تھا، تو اب اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ جو کام کیے جائے اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدر ہوتی ہے۔ اللہ خود اس پہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں یہ کام کرتے تھے۔ ہم بھی جو بھی کام کریں، خدمت خلق کا کام کریں، خدمت دین کا کام کریں، اللہ کی عبادت کریں، جو بھی کام کریں، پیش نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا رہے۔ پھر فرمایا یرونہم مثلیہم رأی العین، مسلمان دیکھ رہے تھے انہیں اپنے سے دو گنا، آنکھوں سے، اپنی آنکھوں سے۔ اب یہاں پہ دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کو، اب مسلمانوں کی تعداد جو غزوہ بدر میں تھی وہ صرف 313 تھی، ان میں 6 لوگ ایسے تھے جن کے پاس زریں تھیں، اور ساز و سامان کا یہ عالم تھا کہ پوری فوج میں صرف 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ اور 8 تلواریں ہیں۔ ان کے مقابلے میں کفار کے لشکر 950 افراد پر مشتمل تھا، جو ہر طرح کے اسلحے سے پوری طرح مسلح تھے۔ سواری کے لیے ان کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے، اور کھانے پینے کے ساز و سامان کا یہ عالم تھا کہ ہر روز اونٹ ذبح ہو رہے تھے۔ اب اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا ساز و سامان، اسلحہ، اور ایک طرف مسلمانوں کی یہ صورتحال، تو ظاہری طور پر تو محسوس ہوتا تھا کہ مسلمان فتح یاب نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ کی کرم نوازی شامل آ گئی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ مدد کرتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے۔ مسلمان اللہ کے لیے آئے تھے اخلاص کے ساتھ، دین کی سربلندی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ مسلمان انہیں اپنے سے 2 گنا زیادہ دیکھ رہے تھے۔ یہاں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ علامہ ابن جریر نے لکھا ہے کہ مسلمان کافروں کو اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے، اسی کے مطابق یہ ترجمہ کیا گیا۔ 2 گنا نظر آ رہے تھے مسلمانوں کو وہ، لیکن پھر بھی مسلمان ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کفار کو شکست فاش دی گئی، ان کے 70 سردار مارے گئے، ابو جہل بھی قتل ہو گیا، اور 70 لوگ، ان کے 70 لوگ قیدی بن گئے۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی سب بندی اتنی شاندار کی تھی کہ کفار مسلمانوں کو اپنے سے 2 گنا زیادہ دیکھ رہے تھے۔ اس سب بندی کا کمال تھا جو آقا علیہ السلام نے کی۔ انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 1900 ہے، اور اس کا بھی ان کے اوپر رعب طاری ہوا۔ تو پھر آگے فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی نصرت سے جس کی چاہے مدد فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں بہت بڑا سبق ہے آنکھ والوں کے لیے۔ یہ آج کا ہمارا درس تھا جس میں یہودیوں کو متنبہ کیا گیا، اور پھر اس میں ہمارے لیے ہدایت و حکمت کی بڑی باتیں آ گئی ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔